السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 60 اور 61۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر تفسیر، پھر لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو یہ بھی صحرا سینا کا واقعہ ہے۔ دراصل میں تو بنی اسرائیل کو پانی نہیں مل رہا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے، ہمارے لیے پانی کو بندوبست کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں تو یہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ جیسے ہی وہ لاٹھی پتھر پر ماری گئی تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور 12 ہی قبیلے تھے۔ ہر قبیلہ والا نے اپنے اپنے چشمے کو جان لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے انعامات کتنے ہیں، بہت زیادہ میں نے تم پر انعامات کیے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرو، کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کا کام تھا کہ ان کی خواہشات تو بہت زیادہ تھیں لیکن خود اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کریں، حالانکہ وہ بھی ایمان لے کے آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ خود دعا کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، لیکن خود محنت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی کام ہوتا خود محنت نہ کرتے تو ایسے ہی دعا کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کے سبب پتھر سے 12 چشمے بہا دیے گئے اور 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ فساد نہ کرے، آپس میں جھگڑا نہ کرے،
امن رہے، سکون رہے۔ تو فرمایا کہ من و سلوا بھی کھاتے رہو اور چشموں کا پانی بھی پیتے رہو، بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت کرتے رہو، نہ فرمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ ایک پتھر چکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس پر لاٹھی ماری، چاروں طرف سے تین نہریں بہہ نکلیں، آل ٹوگیدر 12 نہریں پھوٹ نکلیں۔ تو جب وہ کوچ کرتے، کہیں جاتے، اسے اٹھا لیتے، نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہی تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے مشورے سے اسے اٹھا لیا تھا، جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ وضاحت بھی کر دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیونکہ 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں میں سے جو اولادیں ہوئیں وہ 12 قبیلے بن گئے، اور وہی 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھیوں سے بچنے کے لیے دریا پار کیا تھا، اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھیوں سے بچنے کے لیے دریا پار کیا تھا، جبکہ دریا سے بھی راستے نکل گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے انعامات کتنے ہیں، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں نازل کیا، من و سلوہ نازل کیا، پانی سے پتھر سے چشمے بہائے، اور تمہارے لیے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا، بادلوں کا سایہ نازل فرمایا۔ تو بہت سے انعامات کیونکہ تم پر نازل فرمائے ہیں، معجزے عطا کیے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرا حکم مانو، کھاؤ پیو، لیکن زمین پہ فساد نہیں کرنا۔ فساد کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، یا نبی پر اور کتاب پر تہہ دل سے ایمان نہ لے کے آنا، یہ بھی فساد ہی ہے۔ اور فساد کی کئی قسمیں ہیں جو کہ ان میں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل بڑی ہی ناشکری قوم تھی، اتنا لذیذ کھانا آنا، بغیر محنت کے آ جانا، دھوپ میں ان کے اوپر بادلوں کو خاص قسم کا سایہ نازل ہو جانا، اور بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پر انعامات تھے، لیکن وہ ناشکرے تھے، وہ صحیح طرح سے شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اب بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ کہنے لگے ہمیں ایک ہی کھانا پسند نہیں، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم تو کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین کے نباتات ہیں وہ ہم کھائیں، جو زمین اگاتی ہے وہ ہم کھائیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی افسوس کرنے لگے، فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اتنا مزے کا پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، تم اس کے بدلے میں یہ حقیر چیزیں لینا پسند کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ تم نے چونکہ وہی کہنا پسند کیا ہے، وہی پسند کیا ہے کہ محنت کا کھانا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ تم شہر میں جاؤ اور وہاں جا کر کھیتی باڑی کرو، زمین میں محنت کرو، تبھی تمہیں یہ نباتات جو تم چاہتے ہو وہ ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو بنی اسرائیل قوم حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی تھی، انبیاء کو قتل کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والی تھی۔ ان سب کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ذلت، محتاجی، مسکینت کو مسلط کر دیا، اور وہ اللہ رب العزت کے غصے کے ساتھ واپس پلٹے، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین اگائے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز۔ تو یہ چیزیں انہوں نے مانگی،
یہ تو انہوں نے خود محنت کرنی پسند کی تھی، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ تم اب محنت کرو، تمہارے نصیب میں ذلت سے کمانا لکھا ہے، تو ایسے ہی صحیح محنت کرو گے تو کھاؤ گے۔ یہ تو بہت آسان چیز ہے، تم جیسے محنت کرو گے ویسا پالو گے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ سے معجزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہوگا، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم بہتر سے ادنا چیز مانگ رہے ہو، تو اس کے لیے اب تم شہر میں جاؤ۔ مصران سے مراد مصر شہر نہیں، اس سے مراد شہر ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں، دالیں، پیاز وغیرہ اگاؤ اور کھاؤ۔ کہ جس چیز کا تم لوگوں نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، جو کہ معاوضے کے طور پر ہوتی تھی، اس کی تم لوگوں نے ناشکری کی ہے، تو اب محنت کرو اور کھاؤ۔ تو کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کی تفصیل پہلے گزر چکی، اور کہاں وہ ذلت اور مسکینت جو کہ بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، اور ان پر ذلت، رسوائی اور غضب الہی ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کا انہوں نے انکار کیا۔ جب آپ معجزہ مانگ لو پھر اس کا انکار کر دو تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ سرکش قوم تھی، خود ہی معجزے مانگتی تھی، پھر خود ہی انکار کرتی تھی، انبیاء کا قتل کرتی تھی۔ ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسکینت ڈالی اور ان پر غضب ہوا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کے معجزات کا انہوں نے انکار کیا۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذْ، اور جب، اسْتَسْقَىٰ، پانی مانگا، اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف یا، تو اس کا کے معنی ہے پانی کے، پانی مانگا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، مارو، یعنی ضرب لگاؤ۔ کہتے ہیں نا ہم اپنے اردو میں کہ ضرب لگائی یعنی کہ ماری، دورا با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اضرب، مارو، بعصاک، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، فا تو یا پھر انفجرت، پھوٹ پڑے، نکل گئے، تو فا جیم وا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الفجر، ہم کہتے ہیں نا صبح کو فجر، تو یہ ان کے پھوٹ نکلنے والی صبح، تو پھوٹ پڑے۔ منہ، اس سے، اسنتا عشرتا، 12، اسنتا 2، عشرتا 10، تو 12، اسنتا عشرتا 12، آئینہ چشمے، قد، تحقیق، علمہ، جان لیا، کلو، سہر، اناسن، ہر انسان نے، ہر قوم نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، مشرب اپنے پینے کی جگہ یا اپنا گھاٹ، کلو، تم سب کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، من سے، رزق اللہ، اللہ کے، ولا، اور نہ، تعثو، تم سب پھرو، فی الارض، زمین میں، فی میں، الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبر، ہم صبر کریں گے، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی، پر، طعام، کھانے پر، واحد، ایک ہی، فادع لنا، پس دعا کریں ہمارے لیے، فادع، پس آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلہا، ترکاری سے، من سے، بقلہا، ترکاری سے، وقثائہا، اور
من بقلہا اپنی ترکاری سے، وقصائہا اور اپنے ککڑی سے. یہ جو سب سے پہلے من آ گیا نا، یہ سب کے لیے سے ہی اس کا سیکھا نکلے گا. وفومہا اور اپنے گندم سے، وعدسہا اور اپنے مسور سے، وبصلہا اور اپنے پیاز سے. قال اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تستبدلون تم سب بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ جو، ہوا ہے، ادنا یعنی بہت ہی حقیر ہے، اس لیے دنیا بھی ادنا کہی جاتی ہے. دنیا ادنا کا معنی ہے، ادنا دنیا کا معنی ہے کہ یہ ادنا سی زندگی ہے دنیا میں. تو بالذی اس کے بدلے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے. اہبطوا تم سب اتر جاؤ، مصر شہر میں. فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما جو، سألتم تم سب نے سوال کیا. وضربت اور مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، ضرب لگا دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، یا اللہ کے غضب سے. ذالک وہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب، قانون تھے، یکفرون انکار کرتی، بآیاتی آیات کا، اللہ کی، اور یقتلون وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق نہ حق. ذالک وہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، وقانون اور وہ سب تھے، یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.